اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ یرتابو وہ شک میں پڑتے ہیں، یمنون وہ لوگ احسان جتلاتے ہیں۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الحجرات کی آخری 4 آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ان آیتوں کا مضمون پچھلی آیتوں سے مربوط ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ان دیہاتیوں کا ذکر تھا جو ایمان کا دعویٰ کر کے احسان جتلا رہے تھے۔ غرض یہ تھی کہ ہماری مالی مدد کی جائے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تم آمنا کہہ کر یہ دعویٰ مت کرو کہ ہم دل سے پکے مومن ہیں، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اسلمنا کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ مخالفت چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لی ہے۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت میں اسی مضمون کے تسلسل میں فرمایا ہے کہ اگر تم کامل اور سچے مومن بننا چاہتے ہو تو سن لو کہ سچے اور پکے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو، اس کے دل میں دین اسلام کی حقانیت کے حوالے سے ذرہ برابر شک شبہ نہ ہو، اور دین کے راستے میں اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے، یعنی جب جان داؤ پر لگانے کا موقع آئے تو اس میں پس و پیش نہ کرے، اور راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرنے کا جذبہ صادق ہو۔ جب یہ 3 صفات ہوں گی وہ سچا اور پکا مومن ہوگا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کا پختہ اعتقاد۔ نمبر 2، دین اسلام کی حقانیت میں ذرہ برابر شک نہ ہو، یعنی ایمان پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کا جذبہ رکھتا ہو۔ اگلی آیت میں مضمون ہے کہ ایمان کس درجے کا ہے، اس کا فیصلہ کسی کے زبانی دعوے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل شانہ جو دلوں کے حال سے باخبر ہیں ان سے معاملہ ہے۔ وہ ایسے علیم و خبیر ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کس درجے کا ہے، سب خوب جانتے ہیں۔ اگلی آیت میں مضمون ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی جو اپنے اسلام لانے کا احسان آپ پر رکھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ یہ تو اللہ پاک کا تم پر احسان عظیم ہے کہ تم کو اس نے
اسلام کی توفیق دی، ایمان کی طرف آنے کا راستہ تم کو دکھایا اور دولت اسلام سے تم کو سرفراز فرمایا۔ اس کے نتیجے میں اگر تم میری اطاعت کرو گے اور دین اسلام پر ثابت قدمی دکھاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تم اسلام نہ لاتے تو میرا کیا نقصان کر لیتے؟ لہٰذا توفیق اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو، نہ یہ کہ مجھ پر احسان رکھو۔ آخری آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور آسمان و زمین کی چھپی اور ظاہری تمام باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کھلے چھپے کرتے ہو سب سے باخبر ہے۔ قیامت کے دن اسی کے مطابق بدلہ دے گا، تو پھر ایمان کے دعویٰ کرنے اور باتیں بنانے کا کیا فائدہ؟ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔